بسم اللہ الرحمن الرحیم وقسم بطلب احدهم ای احد الشرکاء ان انتفع کل بحصته۔ اب کیا ہے مسئلہ پہلے سمجھو کہ تقسیم سے غرض کیا ہوتی ہے۔ تقسیم سے کہ ہر ایک اپنے حصے سے فائدہ حاصل کر سکے، کہ اکٹھے زمین ہے، ٹھیک ہے، اب گندم اکٹھے جو ہے اس میں لگاتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کیلا لگانا چاہتا ہوں اپنی زمین میں، تو وہ اس سے تقسیم کر کے الگ کرے گا تاکہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ایک بندہ بھی تقسیم کا مطالبہ کرے تو دوسرے کو بھی تقسیم کرنا پڑے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، ایک صورت ہے کہ ایک بندے کا حصہ تھوڑا ہے اور دوسرے کا زیادہ ہے، اور تھوڑے کا اتنا تھوڑا ہے کہ اگر اس کو تقسیم کر کے دے دیا جائے اس کے کسی کام کا نہیں، نہ اس سے پانی کا کوئی واٹر لگتا ہے، نہ کوئی راستہ ہے، کچھ بھی نہیں، سمجھا؟ تو اس صورت میں اگر صاحب قلیل دعویٰ کرے کہ مجھے تقسیم کر کے دو، ہاں، اگر صاحب قلیل دعویٰ کرے مجھے تقسیم کر کے دو تو تقسیم نہیں کریں گے، کیونکہ تقسیم کا مقصد کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا۔ جب تقسیم کرنے کے بعد اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا ہی نہیں، اب کچھ نہ کچھ حصہ پتی تو مل رہا ہے نا، تو پتہ چلا کہ یہ متعنت ہے۔ صاحب قلیل کیا ہے؟ متعنت ہے، وہ خواہ میں جو ہے وہ زوری تقسیم کرا رہا ہے، کوئی ضد کر رہا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی فائدہ اس کو نہیں۔ صاحب کثیر کہے کہ مجھے اپنی الگ کر کے دو اس سے، تو پھر تقسیم کیا جائے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بعض نے اس کے الٹ کہا ہے، بعض نے اس کے کہ صاحب کثیر کہے گا تو تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صاحب کثیر کے کہنے پہ تقسیم کریں گے تو اس نے گویا کہ اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے کہ اس کو الگ کروں تاکہ اس کی زمین بے فائدہ ہو جائے، اور صاحب قلیل کہے گا تو تقسیم کر دی جائے گی، کیونکہ صاحب قلیل اپنے نقصان پہ خود راضی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور بعض نے کہا کہ دونوں کے مطالبے پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں کہ دونوں میں سے کوئی بھی مطالبہ کرے تو تقسیم ہے۔ دیکھو، وقسم بطلب احدهم، اور تقسیم کی جائے گی زمین کسی بھی ایک بندے کے مطالبہ کرنے سے، ای احد الشرکاء، شرکاء میں سے کسی ایک کے، ان انتفع کل بحصته، اگر نفع حاصل کر سکے ہر ایک اپنے حصے سے تو، وبطلب ذی الکثیر، اور کثیر حصے والے کے مطالبہ کرنے سے فقط، ان لم ينتفع الاخر لقلت حصته، اگر نہ نفع حاصل کر سکے دوسرا اپنے حصے کے کم ہونے کی۔ بات آئی سمجھ میں؟ ای لا یقسم بطلب ذی القلیل، کہ نہیں تقسیم کیا جائے گا قلیل حصے والے کے مطالبے سے، لأنہ لا فائدۃ لہ، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ تقسیم سے ہے نہیں، فہو متعنت فی طلب القسمہ، وہ کیا ہے؟ متعنت ہے، ضد کرنے والا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا؟ قسمت کے تقسیم کے طلب کرنے میں۔ وقیل علی العکس، اور کہا گیا ہے اس کے برعکس، لأن صاحب الکثیر، کیونکہ صاحب کثیر جو ہے وہ طلب کر رہا ہے اپنے ساتھی کے ضرر کو، کہ میں اپنی الگ کروں، اس کی زمین کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کو نقصان ہوگا، اور صاحب قلیل اپنے ضرر پہ خود راضی ہے، ٹھیک ہے۔ وقیل یقسم بطلب کل واحد، اور کہا گیا ہے کہ تقسیم کیا جائے گا ہر ایک کی طلب کرنے سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا